یہ حضرت انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے سے پہلے پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں پاؤں اس کے موڈھے پہ رکھا، کعبے کی طرف جانور کا رخ کیا، چھری کو تیز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اور ساتھ اپنا نام لے کے کہا کہ اللہ یہ میں محمد اپنی طرف سے تیرے نام پہ قربانی کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دمبے کو لٹایا، یہی چیزیں پڑھی اور پھر کہا کہ یا اللہ قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں، یہ میری امت کی طرف سے۔ جس پر علماء نے ایک مسئلہ بھی نکالا کہ آج اگر اللہ کسی کو توفیق دے، طاقت دے، پیسہ ہے، تو وہ جہاں اپنی قربانی کرتا ہے ایک قربانی اللہ کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر دیا کرے، اس لیے کہ تمہارے نبی تمہارے لیے کرتے چلے گئے، اگر تم نے اپنے نبی کے لیے کر دی تو کتنا فائدہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی، حدیث میں آتا ہے کہ 63 اونٹ حضور نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی آپ نے کیا ہو یا دیکھا ہو تو پتہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور باقی حضرت علی کے حوالے اور دوسروں کے حوالے کر کے کہا کہ باقی تم ذبح کرو، اب میں تھک گیا ہوں۔ اس وقت سے لے کر آج تک امت میں قربانی کا عمل چلا آ رہا ہے، جس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ قربانی واجب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ کا بھی ایک فتویٰ ہے کہ قربانی واجب، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک فتویٰ ہے کہ قربانی سنت ہے، قربانی واجب نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ قربانی واجب۔ کچھ لوگ قربانی نہیں کرتے، اس کا پیسہ صدقہ کر دیتے ہیں، قربانی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں نے مسئلہ نکال رکھا ہے کہ صاحب یہ پیسے ضائع کرنے ہیں قربانی کر کے، گلیاں خراب ہو جاتی ہیں، محلے خراب ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ یہی پیسہ کسی ہسپتال کو دے دیا جائے، کسی سیاسی جماعت کو دے دیا جائے، کسی ویلفیئر کے کام کرنے والے کو دے دیا جائے۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قربانی نہیں ہوتی، قربانی جان کی قربانی ہے، مال کی نہیں، مال کی قربانی تو الگ ہے، صدقہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں دوسرے سپارے میں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے کوئی مریض ہو جائے یا سر کی تکلیف اسے ہو جائے تو صدقۃ او نسک، وہ صدقہ کرے یا قربانی کرے تو اللہ پاک اس کی بیماری کو دور کر دے گا، وہ صدقہ ہے۔ قربانی الگ ہوتی ہے، صدقہ الگ ہوتا ہے۔ قربانی صحابہ کرام نے پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو ارشاد فرمائے یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمیں اس قربانی سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے صدقے میں اللہ تمہیں نیکی دے گا۔ پھر ایک اور دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور اس لیے کہا گیا اچھا، تازہ، موٹا، تندرست، صحت مند، خوبصورت دیکھا کرو کہ جب قیامت والے دن قبروں سے اٹھ کر تم نے پل صراط کو پار کرنا ہے تو یہ قربانی کے جانور تمہارے لیے سواریاں بن جائیں گی، تم ان پر سوار ہو کر یہ دوڑا کر تمہیں پل صراط پار کرا دیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پہ گرتا نہیں، چھری چلتی ہے ابھی قطرے زمین پہ گرتے نہیں کہ اللہ قربانی اور قربانی کرنے والے کو قبول کر لیتا۔ قرآن نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ اللہ کو خون کی ضرورت ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کو تمہارے دل کی اس نیت کی ضرورت ہے کہ قربانی کی نیت کیا ہے۔ اگر قربانی کی نیت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے،